إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال تعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں رہنے کے لیے تھوڑا سا عرصہ دیا ہے، اور یہ تھوڑا سا عرصہ دے کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے غافل نہیں ہو گئے کہ اب جو چاہیں کریں، ہر چیز کی چھٹی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں بھی بتا دی ہیں جو اسے پسند ہیں، اور وہ باتیں بھی بتا دی ہیں جو اسے ناپسند ہیں، اور پھر یہ دیکھنے کے لیے کہ میری پسند پہ چلتا ہے یا میری پسند سے ہٹ کے اپنی خواہشات پہ چلتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی کیمرے نہیں لگائے، بلکہ خود وہ دیکھ رہا ہے۔ ساری دنیا میں جو انسان جو کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے، تنہائی میں چھپ کے کر رہا ہے یا سر عام کر رہا ہے، یہ سب اللہ کے سامنے ہے، اور رات کا اندھیرا ہو چاہے دن کا اجالا ہو، تنہائی ہو چاہے جلوت ہو چاہے خلوت ہو، یہ سب چیزیں اللہ کی نظروں میں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں رہنے والے ہر انسان کی حرکت کو بھی دیکھتا ہے، سکون کو بھی دیکھتا ہے، اس کی زبان سے نکلے ہوئے بول بھی سنتا ہے، اس کی دھڑکنوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، نگاہیں کہاں اٹھتی ہیں کہاں جھکتی ہیں، یہ سب اسے پتہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، چوری چھپے جو نگاہیں اٹھاتے ہو میں اس کو بھی دیکھتا ہوں، چوری چھپے جو نگاہیں اٹھاتے ہو میں اس کو بھی دیکھتا ہوں، اور نگاہیں تو نہیں اٹھاتے، شرما شرمی جھکائے رکھتے ہو، لیکن دل میں تمہارے جو گڑبڑ ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ ساری دنیا کے سارے انسانوں سے اللہ واقف ہے، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، کون اللہ کی پسند پہ چلتا ہے اور کون اللہ کی ناپسند پہ چلتا ہے۔ اللہ کی پسند حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے، یہ اللہ کی پسند ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بنایا ہی کچھ ایسا کہ ہمارے نبی کی ہر چیز اللہ کی پسند ہے۔ آپ جو زبان سے بولتے ہیں وہ بھی اللہ کی پسند ہے، آپ جو ہاتھوں سے حرکت کرتے ہیں وہ بھی اللہ کو پسند ہے، آپ کی جو چال ہے نا چال، وہ بھی اللہ کو پسند ہے، آپ کے جو بیٹھنے کی حیت ہے وہ بھی اللہ کو پسند ہے، آپ کے جو لیٹنے کی حیت ہے وہ بھی اللہ کو پسند ہے، آپ کا جو انداز کلام ہے وہ بھی اللہ کو پسند ہے، آپ کی جو گفتار ہے وہ بھی اللہ کو پسند ہے، آپ کے جو الفاظ کا انتخاب ہے وہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ جس موقع پہ ہمارے آقا نے جو کچھ کیا ہے بس یہی اللہ کی پسند ہے، اسی پہ چلنے کا ہمیں حکم ہے، اور جو شخص اس پہ چلے گا اللہ اس کی دنیا بھی اچھی کر دیں گے، آخرت بھی اچھی کر دیں گے، اور جو اس سے منہ موڑے گا وہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا، آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو زندگی عطا فرمائی ہے وہ کامل اور مکمل زندگی ہے، سارے عیوب سے پاک ہے۔ جیسے اللہ پاک ہے
تو ہمارے نبی بھی پاک ہیں، ہمارے نبی کو بھی اللہ نے عیوب سے پاک رکھا، نقائص سے پاک رکھا، خرابیوں سے پاک رکھا، معیوبات سے پاک رکھا، قبائح سے پاک رکھا۔ وہ تمام چیزیں جو ایک سلیم الفطرت انسان ناپسند کرتا ہے، اللہ نے فطرتاً ہمارے نبی کو اسے پاک رکھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، اور گناہ کرنا تو درکنار، ساری زندگی کبھی مجھے گناہ کا خیال بھی نہیں آیا۔ حالانکہ نبی انسان ہوتا ہے، نبی انسان ہوتا ہے، نبی فرشتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ایسا بنایا، ہمارے نبی کو ایسا بنایا کہ کبھی آپ کی طبیعت میں گناہ کا خیال اور دھیان بھی نہیں آیا، کبھی آپ کے دل میں گناہ کا وسوسہ بھی نہیں آیا۔ اللہ نے ہمارے نبی کو ایسا سلیم الفطرت بنایا، اور ایسی ایسی صفات اللہ نے ہمارے نبی میں رکھی جو اللہ نے آپ سے پہلے کسی میں بھی نہیں رکھی۔ انبیاء علیہ السلام ایک بہت بڑا سلسلہ ہے جو آدم علیہ السلام سے چلتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوتا ہے، لیکن ہمارے نبی کی جو ذات ہے، ہمارے نبی کی جو شان ہے، ہمارے نبی کا جو مقام ہے، ہمارے نبی کا جو رتبہ ہے، ہمارے نبی کی جو صفات اور خصائل ہیں، وہ سارے نبیوں سے ہی نرالی ہیں۔ آدم علیہ السلام کا درجہ بہت اونچا ہے، نوح علیہ السلام کا درجہ بہت اونچا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا درجہ بہت اونچا ہے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے نبی اونچے، لیکن ہمارے نبی اونچوں سے بھی اونچے، سارے نبی بلند و بالا، ہمارے نبی سارے نبیوں سے بھی بلند و بالا، سارے نبی بڑی شان والے، ہمارے نبی شان والوں سے بھی بڑی شان والے۔ جب آپ کو حضرت جبریل علیہ السلام نے براق پہ بٹھا کے مسجد حرام سے لیا اور مسجد اقصیٰ میں لائے، تو آپ علیہ السلام جب داخل ہوئے نا مسجد اقصیٰ میں، تو آپ نے دیکھا ایک بہت بڑا مجمع وہاں جمع ہے، اتنا بڑا مجمع کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، 1,24,000 آدمی، اتنا بڑا مجمع۔ تو آپ علیہ السلام حیران ہوئے اور پوچھا حضرت جبریل سے کہ جبریل یہ اتنے سارے لوگ کون ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو آج اللہ نے مسجد اقصیٰ میں اکٹھا کیا ہے، اور آج اللہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا پہ ثابت کر دے آپ امام ہیں، یہ سارے آپ کے مقتدی ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے امامت فرمائی، سارے انبیاء نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر وہاں سے آپ کو آسمان پہ لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پہ پہنچے تو حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ تشریف لے گئے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پہ تشریف لے گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، نہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 5ویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 6ٹھے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب تیسرے آسمان پہ آپ پہنچے اور یوسف علیہ السلام کو آپ نے دیکھا تو آپ فرماتے ہیں واللہ لقد اعطی شطر الحسن، اللہ کی قسم یوسف علیہ السلام کو جب میں نے دیکھا تو میں یہ سمجھا کہ اللہ نے سارے حسن کے 2 حصے کیے ہیں، آدھا حصہ اکیلے یوسف کو دیا ہے، آدھا حصہ سارے انسانوں میں بانٹا ہے، اتنے حسین تھے وہ۔ اچھا جب بھی آپ آسمان پہ گئے تو ہر نبی آپ سے کھڑے ہو کے ملے، مرحباً بن نبی صالح والاخ صالح، خوش آمدید، اچھا ہوا نبی آ گیا، جو ہمارا نیک بھائی آ گیا اور نیک نبی آ گیا۔ لیکن جب آپ 7ویں آسمان پہ پہنچے تو ایک بڑے میاں بیت اللہ کو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، بیت اللہ کو ٹیک لگا کے گھٹنوں کو اٹھا کے بازوؤں کو ان سے باندھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آپ علیہ السلام تشریف لائے تو وہ کھڑے نہیں ہوئے، جب آپ علیہ السلام خود آگے بڑھنے کے لیے ملے، جب قریب آئے تب جا کے وہ کھڑے ہوئے، اور ان کے الفاظ باقی انبیاء کے الفاظ سے مختلف تھے۔ باقی انبیاء نے کہا مرحباً بالاخ الصالح والنبی الصالح، مرحبا اچھا بھائی آ گیا، اچھا نبی آ گیا۔ لیکن وہ بڑے میاں جب کھڑے ہوئے ملنے کے لیے تو فرمانے لگے مرحباً بالابن الصالح والنبی الصالح، مرحبا میرا نیک بیٹا آ گیا، چونکہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی کے آبا و اجداد میں۔ اور پھر جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو وہاں سے آگے سدرۃ المنتہا پہ جانا ہوا۔ سدرۃ المنتہا پہ جب پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ میری تو بس ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روحانی طاقت کے زور پر وہاں سے آگے گئے اور عرش پہ چڑھ گئے۔ عرش سے آگے 70,000 نور کے پردے تھے، وہ سب کے سب کراس کر گئے، اتنے قریب ہوئے کہ
امام محمد المہدی الفاسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اتنے قریب ہوئے کہ اللہ نے کہا ادن منی یا حبیبی، میرے حبیب تھوڑا سا اور قریب آ، ادن منی یا محمد، میرے محمد اور قریب آ، ادن منی یا احمد، میرے احمد اور قریب آ، ادن منی یا خیر البریہ، مخلوق میں سب سے اچھے اور قریب آ، اور آپ قریب ہوتے چلے گئے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، آپ اتنے قریب ہو گئے کہ اللہ اور نبی کے سارے فاصلے ختم ہو گئے، اللہ آپ کے سامنے آ گیا، اللہ سے آپ ہم کلام ہوئے۔ یہ شان اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی، یہ رتبہ اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا، اور خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ اللہ نے ہمیں ایسے نبی کا امتی بنایا۔ کتنے اونچے نبی کا امتی بنایا، کتنی شان ہے، کتنا مقام ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت سارے نبیوں پر حرام ہے جب تک جنت میں نہ جاؤں، جنت کا افتتاح ہمارے نبی سے ہوگا۔ اور آپ نے اگلی بات بھی عجیب فرمائی، وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، میرے طفیل اللہ نے میری امت کو بھی یہ مقام بخشا ہے کہ جب تک میری امت جنت میں نہ جائے تو ساری امتوں پہ جنت حرام ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، یعنی اس کو اگر ہم اس کا پس منظر بنائیں، اس کو اگر ہم سوچیں تو اس کا پس منظر یوں بنتا ہے کہ جب جنت میں جانے کا فیصلہ ہو گیا، اب سارا جنت والا مجمع میدان محشر سے چلا جنت کی طرف، اور جنت کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب جنت کے دروازے کو کھلوانا چاہ رہے ہیں لیکن کھل نہیں رہا، پوچھا جا رہا ہے تو بتانے والے بتا رہے ہیں کہ بھئی جب تک محمد نہیں آئیں گے نا یہ دروازہ بند ہی رہے گا، وہ آئیں گے تو کھولیں گے، اس لیے کہ جنت کے دروازے کی باہر کی چابی محمد کے پاس ہے۔ چنانچہ آپ جائیں گے، اس کے بعد حضرت آدم جائیں گے، اس کے بعد حضرت نوح جائیں گے، اس کے بعد حضرت ابراہیم جائیں گے۔ اچھا نبی سارے داخل ہو جائیں گے، اب نبیوں کا تو داخلہ ہو گیا، اب پیچھے امتیں رہ گئیں۔ اب اگلی امتوں کے لوگ آگے بڑھ کے دروازہ کھلوانا چاہیں گے تو دروازہ نہیں کھلے گا، تو رضوان سے کہیں گے دروازہ کیوں نہیں کھل رہا، تو وہ کہیں گے محمد کی امت آ کے افتتاح کرے گی پھر کھلے گا۔ اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا، کتنی بڑی خوش قسمتی ہے۔ اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن سارے انبیاء الگ الگ جگہوں پر موجود ہوں گے، اور پھر ہر امت کو الگ الگ بلایا جائے گا حساب کتاب کے لیے۔ امت محمد، امت موسیٰ، امت ابراہیم، امت عیسیٰ، امت سلیمان، امت داود، امت الیاس، اور فلاں یوں ہر نبی کی امت کو بلایا جائے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر امت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، نبی کا نام لے کے پکارا جائے گا۔ اب دیکھیں آپ اس منظر کو سامنے لائیں اپنی آنکھوں کے، قیامت کا میدان ہے، محشر کا میدان ہے، کھرب بھا کھرب انسانیت آپس میں مکس ہوئی کھڑی ہے، سارے نبیوں کی قطاریں الگ الگ بنی ہوئی ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں ہر ایک اپنے نبی کے پاس پہنچے، اور اس نبی کو لے کے پھر آئے حساب کتاب کے لیے۔ اب جب اعلان ہوگا کہ ہر ایک اپنے نبی کی طرف جائے، ہر ایک اپنے نبی کا دامن پکڑے، ہر ایک اپنے نبی کے جھنڈے تلے جا کر کھڑا ہو جائے، ہر ایک اپنے نبی کو لے کر میدان محشر میں حساب کتاب کے لیے آئے، تو کوئی بھاگے گا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، کوئی دوڑے گا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، کوئی دوڑے گا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، کوئی دوڑے گا یحییٰ علیہ السلام کی طرف، کوئی دوڑے گا الیاس علیہ السلام کی طرف، اور ہم اور آپ کس کی طرف دوڑیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ کچھ نہ پوچھو، ان کی شان ہی الگ ہوگی، ان کے چہرے کا رنگ ہی الگ ہوگا۔ آپ نے فرمایا میں اپنی امت ہاں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قیامت کے دن تو اتنے سارے لوگ ہوں گے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آپ کا امتی ہے کسی اور نبی کا امتی ہے؟ اور میں اپنی امت کو پہچان لوں گا، میری امت کے چہرے باقی امتوں سے زیادہ ہی روشن ہوں گے، ان کے چہرے اوروں سے نرالے ہوں گے، ان سے میں ان کو پہچانوں گا۔ اللہ نے ہمیں کتنے اونچے نبی دیے ہیں، کتنے اچھے نبی دیے ہیں۔ اور
جتنی رحمت اور شفقت اور محبت اللہ نے ہمارے نبی کے دل میں رکھی نا، کسی نبی کے دل میں نہیں رکھی۔ ہر نبی رحم دل ہوتا ہے، ہر نبی ہمدرد ہوتا ہے، ہر نبی بہت زیادہ مہربان ہوتا ہے، ہر نبی بہت زیادہ محبت کرنے والا اور بہت زیادہ اپنی امت کو چاہنے والا ہوتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی امت کے لیے اللہ نے جو رحم ڈالا نا، کسی کے لیے نہیں ڈالا، کسی کے لیے نہیں ڈالا۔ ایک عجیب حدیث پڑھی ہم نے بہت عرصہ پہلے، بڑی کتابوں میں تو نہیں ملی، لیکن ایک کتاب ہے دلائل الخیرات، اس کی شرح لکھی ہے امام محمد المہدی الفاسی رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت بڑے وہ بھی عالم گزرے ہیں۔ اس کا نام ہے مطالع المسرات۔ اس کتاب میں یہ حدیث ہے، اس کتاب میں ہے یہ حدیث۔ تو اس میں لکھا ہے کہ غزوہ احد میں آپ علیہ السلام کے دانت مبارک شہید ہوئے۔ تو جو ہی دانت مبارک شہید ہوئے نا اور خون بہا، تو جبریل علیہ السلام آ گئے۔ جبریل علیہ السلام نے آ کے آپ علیہ السلام سے کہا، رسول اللہ یہ جو خون آپ کا بہہ رہا ہے نا، اس کو زمین پہ گرنے نہ دیجیے گا، اگر یہ خون زمین پہ ٹپک پڑا تو زمین کو اللہ تباہ کر دے گا۔ ایک بات یہ لکھی، اور دوسری بات یہ کہ جب آپ کے دانت شہید ہوئے تو حضرت جبریل نے کہا، یا رسول اللہ یہ آپ کے جو دانت ہیں نا، یہ مجھے دے دینا، جو آپ کا شہید ہو گیا ہے، آپ کا جو دانت کا ٹکڑا شہید ہو گیا ہے، یا مجھے دے دیں۔ اور ہمیں تم کیا کرو گے؟ کہا جی میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا، اور قیامت کے دن جب اللہ غیظ و غضب میں ہوگا تو آپ کا دانت پیش کر کے اللہ کے غضب سے بچوں گا۔ اور ہمیں نہیں، آپ کو نہیں دوں گا میں۔ کہ آپ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن جب میری امت اللہ کے سامنے پیش ہوگی اور وہ گناہ گار ہوگی، گناہ کر کے پیش ہوں گے، تو اللہ فرمائیں گے، میں اپنے اللہ سے کہوں گا، یا اللہ اللہ کہیں گے اپنے نبی سے، میرے نبی دیکھ یہ تیرے امتی ہیں جنہوں نے میرے احکام کو توڑا ہے، یہ تیرے امتی ہیں جنہوں نے میرے احکام کو توڑا ہے، تو ان کے لیے تو جہنم ہے، ان کو تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو میں اللہ سے کہوں گا، اللہ میاں میرے امتیوں نے تیرے احکام کو توڑا اور تیرے بندوں نے میرے دانت کو توڑا، میں نے انہیں معاف کر دیا تو ان کو معاف کر دے۔ اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن جب میدان محشر قائم ہوگا تو ساری دنیا کھڑی ہوگی، ساری دنیا کے لوگ کھڑے ہوں گے، تو اب ساری دنیا کھڑی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تخت اڑتا ہوا آئے گا، اور آپ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ میرے نبی آپ اس پہ تشریف رکھیں۔ دنیا کھڑی ہوئی ہے حساب دینے کے لیے، آپ تو تشریف رکھیں نا، حضور کا تو کوئی حساب نہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ تخت آئے گا تو میں سوچوں گا کہ اب تخت پہ بیٹھوں نہ بیٹھوں تو ایسے نہ ہو کہ یہ تخت مجھے اڑا کے جنت میں لے جائے، پیچھے میری امت کا کون؟ آخر میدان محشر سے چھڑوانا بھی تو میرے ہی ذمے، تو ان کا کیا ہوگا پیچھے؟ اور اگر نہ بیٹھوں تو اللہ کی بات کا انکار کیسے کروں؟ اللہ نہ ناراض ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا جب اللہ کا ممبر، اللہ کا تخت میرے لیے لایا جائے گا تو میں اس پہ اپنا ہاتھ رکھوں گا اور کہوں گا اللہ میاں آپ کا تخت مجھے قبول ہے، لیکن بیٹھوں گا تب جب میری ساری امت کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ کوئی نبی نہیں کرے گا نا ایسے۔ عجیب بات، ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کسی نے بھی نہیں کی ہوگی ایسی دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اللہم اجعل حساب امتی الی یوم القیامہ، اے اللہ قیامت کے دن ساری دنیا کا حساب تو آپ لیں گے، لیکن میری امت کا حساب میرے حوالے کر دینا۔
میں آپ کی طرف سے لے لوں گا؟ یہ ضرورت تو کوئی نہیں کرے گا نا، کسی نے بھی نہیں کی ہوگی۔ اے اللہ قیامت کے دن میری امت کا حساب آپ میرے حوالے کر دیں، میں ان کا حساب لے لوں گا آپ کی طرف سے۔ تو اللہ نے فرمایا کیوں، آپ کیوں لیں گے حساب؟ تو کہ یا اللہ میں اپنی امت کا حساب اس لیے لوں گا لِأَلَّا تَفْتَضِحَ عِنْدَ الْأُمَمِ، تاکہ میری امت کے عیوب اگر کھلیں تو اوروں کے سامنے میری امت رسوا نہ ہو۔ آپ لیں گے تو سب کے سامنے لیں گے، اور سب کے سامنے لیں گے تو امت رسوا ہو جائے گی، کرے محمد کی امتیوں نے یہ کام کیے، رسوا ہو جائے گی۔ اور میں ذرا الگ سے لے جا کر کسی تنہائی کسی پردے میں سب کا حساب لے لوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیری وجہ سے تیری امت سے مجھے اتنی محبت ہے کہ میں چاہتا ہوں، تو چاہتا ہے اوروں کے سامنے رسوا نہ ہو، میں چاہتا ہوں تیری امت تیرے سامنے بھی رسوا نہ ہو۔ لہٰذا قیامت کے دن سارے انسانوں کا حساب تو ہوگا سب کے سامنے، اور تیری امت کا حساب ہوگا سب سے الگ تھلگ۔ اللہ نے ہمارے نبی کو عجیب بنایا، رحمت للعالمین بنایا۔ جب جب غزوہ احد میں آپ کو 3 پتھر لگے، عبداللہ بن قمیہ، عتبہ بن ابی وقاص اور ایک اور شخص نے 3 پتھر مارے۔ عبداللہ بن قمیہ کا پتھر آپ کے سر مبارک میں لگا، عتبہ بن ابی وقاص کا پتھر آپ کے مبارک چہرے میں لگا، اور ایک اور شخص نے جو پتھر مارا وہ کندھے میں لگا۔ یہ تینوں اتنے گہرے زخم تھے کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب آپ کو ہوش آیا، آپ گڑھے سے اٹھے تو حدیث میں آتا ہے آپ اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے چہرے سے خون کو پونچھ رہے تھے، یوں چہرے سے خون کو پونچھ رہے تھے۔ جب آپ خون کو پونچھ رہے تھے تو کچھ صحابہ جلدی سے آپ کے قریب آئے اور کہا یا رسول اللہ اب آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں نا، آپ کا دیکھیں کیا حشر کر دیا انہوں نے، ان کے لیے بد دعا کر دیں۔ آپ نے اسی وقت ہاتھ اٹھا لیے۔ صحابہ کہتے ہیں جو ہی آپ نے ہاتھ اٹھائے تو ہم سمجھ گئے کہ اب کفر کا صفایا ہو جائے گا، لیکن جب آپ نے ہاتھ اٹھائے تو آپ نے عجیب دعا کی، اللہم اغفر لقومی، ایک روایت میں اللہم اہد قومی، دوسری روایت میں اے اللہ میری قوم کو معاف کر، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، فإنہم لا یعلمون، اس لیے کہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ انتہا ہے نا کہ بخشش کی دعا بھی کر رہے ہیں، ہدایت کی دعا بھی کر رہے ہیں، اور ان کی طرف سے عذر بھی پیش کر رہے ہیں۔ عذر کیا ہے کہ جانتے نہیں ہیں نا، جانتے تو تھوڑی کرتے، اگر مجھے جانتے تو کبھی ایسے نہ کرتے، جانتے نہیں ہیں۔ جیسے مائیں نہیں کہتی کوئی بات نہیں بچہ ہے، بچہ ہی تو ہے، حضور فرما رہے ہیں نہیں جانتے نا کیا کریں، جانتے تو ایسے تھوڑی کرتے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ سے بد دعا کی درخواست کی، آپ نے ان کے لیے دعا کر دی۔ آپ نے فرمایا انی لم ابعث لعانا ولکنی بعثت داعیا ورحمہ، اللہ نے مجھے بد دعائیں دینے نہیں بھیجا، اللہ نے مجھے دعائیں دینے، دعوت دینے اور رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آپ گھر میں تشریف لائے، اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اس دن آپ بڑے حشاش بشاش تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج گرامی اکثر بجھا بجھا رہتا تھا، غمگین رہتے تھے، گہری سوچ میں رہا کرتے تھے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں اس دن آپ بڑے حشاش بشاش تھے، تو میں نے کہا آج بڑا اچھا موقع ہے کہ دعا کرا لوں، چنانچہ میں نے آپ علیہ السلام سے کہا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کر دینا، اور میں بالکل کروں گا۔ آپ نے ہاتھ اٹھا لیے، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اعلنت وما اسرت، اے اللہ میری عائشہ کی ساری خطائیں معاف فرما۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں آپ کی اس دعا سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میری ہنسی چھوٹ گئی اور میں لوٹ پوٹ ہو گئی، میرے ہاتھ میرے پیٹ پہ آ گئے اور میں ہنس ہنس کے دوری ہو گئی۔ تو آپ نے پوچھا عائشہ تو اتنی زیادہ خوش ہو رہی ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے دعا بھی تو ایسی دی ہے، خوش نہ ہوں تو کیا کروں، آج خوش نہ ہوں تو کب خوش ہوں؟ آپ نے فرمایا عائشہ اللہ کی قسم واللہ، اللہ کی قسم ان ہذہ لدعوتی لأمتی
امتی فی کل صلات، عائشہ اللہ کی قسم جو دعا آج تیرے کہنے پر زندگی میں پہلی دفعہ کی ہے نا، یہی دعا اپنی امت کے لیے بن کہے ہر نماز میں کرتا ہوں۔ حضور نے زندگی میں کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی؟ کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی؟ ہر نماز میں آپ فرما رہے میں امت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ایسے رحیم نبی، ایسے کریم نبی، ایسے شفیق نبی، لیکن افسوس کہ آج امت مسلمہ نے آپ کے طریقے کو چھوڑ رکھا ہے، آپ کی زندگی کو چھوڑ رکھا ہے، آپ کی سیرت کو اپنانا چھوڑ دیا، آپ کی صورت کو اپنانا چھوڑ دیا۔ مسلمان ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، ابھی ربیع الاول آ رہا ہے نا، آپ دیکھنا سڑکوں پہ جلوس ہوں گے اور لوگ حضور کی آمد کی خوشیاں منائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ نائیوں کے پاس جا کے داڑیاں بھی منڈائیں گے، اور ساتھ ساتھ عورتیں بے پردہ ہو کر بھی نکلیں گی، اور ساتھ ساتھ فجر میں بھی نہیں ہوں گے، فجر میں نہیں ہوں گے، جلوس میں ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، قبر میں چلا جاؤں گا، برزخ میں چلا جاؤں گا، تو میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ بتائیے جب ہمارے کرتوت حضور کے پاس جاتے ہوں گے کیا گزرتی ہوگی؟ کیا گزرتی ہوگی؟ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے وضو کیا، لیکن وضو میں انہوں نے بازو دھوئے 2 دفعہ، سارے اعضاء کو دھویا 3 دفعہ، بازوؤں کو دھویا 2 دفعہ، جبکہ سنت کیا ہے 3 دفعہ، بازو 2 دفعہ دھوئے۔ خیر، رات کو جب سوئے تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا فضیل تجھ سے مجھے توقع نہیں تھی کہ تو بھی میری سنت کو چھوڑ دے گا۔ تو بتائیں آج آپ علیہ السلام کی امت جو کچھ کر رہی ہے، آپ کا کیا حشر ہوتا ہوگا؟ آپ کتنے غمگین ہوتے ہوں گے۔ ہمارے بزرگ گزرے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ذریعے سے اللہ نے تبلیغ کا کام شروع کیا۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، ان کی سوانح حیات میں لکھا ہوا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ جب انسان اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے تو بعض دفعہ اللہ اس کی نگاہوں سے پردے ہٹا دیتا ہے اور دوسرا عالم اس کے سامنے منکشف کر دیتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کی روح انور اپنی امت کے اعمال کی وجہ سے تڑپ رہی ہے۔